ناظرین، دو بہت ہی بیمار آدمی ہسپتال میں ایک ہی کمرے میں زیر علاج تھے۔ وہ دونوں اس قدر علیل تھے کہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ صرف ایک شخص کو 1 گھنٹے کے لیے اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھنے کی اجازت تھی، اور اس شخص کا بستر ان کے کمرے کی واحد کھڑکی کے عین سامنے تھا، جبکہ دوسرا شخص اپنے بستر سے بالکل بھی اٹھ نہیں سکتا تھا۔ وہ 24 گھنٹے اسی بستر پر لیٹا رہتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے زندگی کے گزرے لمحات، اپنے خاندان اور ملازمت کی باتیں کرتے رہتے اور اپنے احساسات ایک دوسرے سے بانٹتے رہتے۔ روزانہ جب دوپہر کے بعد کھڑکی کے سامنے والے آدمی کے اٹھ کر بیٹھنے کا وقت ہوتا تو وہ اس 1 گھنٹے میں اپنے ساتھی کو کھڑکی کے باہر کے تمام منظر بتایا کرتا تھا۔ دوسرا آدمی اپنی اس دن کی زندگی اسی 1 گھنٹے میں جی لیتا تھا جب اس کی بے رنگ زندگی میں باہر کی دنیا کے رنگ شامل ہو جاتے تھے۔ جب اس کا ساتھی اسے بتاتا کہ باہر بہت خوبصورت جھیل ہے، راج ہنس اور بطخیں اس جھیل میں کھیل رہے ہیں، بچے پانی میں اپنی اپنی کشتیاں چلا رہے ہیں، فضا خوشیاں بکھیرتی نظر آ رہی ہے، جھیل کے چاروں طرف محبتیں ہی محبتیں ہیں، پھولوں کے رنگ بالکل قوس قزح کی طرح زمین پر بکھرے ہوئے ہیں، ہرے بھرے درخت ان کو دیکھ کر خوشی سے جھوم رہے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے ساتھی کو تمام مناظر تفصیلاً بتاتا جاتا اور دوسرا شخص آنکھیں بند کیے ہر چیز کا تصور کرتا رہتا۔ اسی طرح ایک شام کھڑکی کی جانب والا شخص اپنے ساتھی کو کھڑکی کے باہر کے مناظر تفصیلات سے بتا رہا تھا کہ دوسرا شخص اپنی آنکھیں بند کیے ہر چیز کا تصور کر رہا تھا، بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک شیطانی خیال نے اسے بھڑکا دیا۔ اس کے اندر حسد نے سر اٹھایا اور اس نے سوچا کہ صرف یہی شخص تمام مناظر کیوں دیکھے اور ان سے لطف اندوز ہو۔ ان مناظر پر میرا بھی حق ہے۔ اگر میں کھڑکی کی جانب ہوتا تو خود ان تمام مناظر سے براہ راست لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں کہ تمام خوشی اسی کو ملے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسد رفتہ رفتہ غصے میں بدلنے لگا۔ اس کا دل اپنے ساتھی سے متنفر ہونے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ کھڑکی والی جانب اسے ہونا چاہیے۔ ان خیالات نے اس کے اندر بے چینی کی ایک لہر پیدا کر دی۔ اس کی نیند اڑ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ کس طرح کھڑکی والی جگہ حاصل کر سکتا ہے۔ انہی خیالات میں گم ایک رات وہ چھت کو گھور رہا تھا کہ کھڑکی کی جانب والے شخص کو اچانک کھانسی شروع ہو گئی۔ کھانسی کا دورہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ ایمرجنسی کا بٹن دبا دیتا۔ حسد اور غصے سے بھرا شخص اپنے ساتھی کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتا رہا اور اس کی کوئی مدد نہ کی، یہاں تک کہ اس کی کھانسی رک گئی اور پورے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، موت کی خاموشی۔ اگلی صبح جب نرس کمرے میں آئی تو کھڑکی والے شخص کو مردہ پایا۔ جب اگلے روز اس شخص کی میت کو کمرے سے لے جایا جا چکا تھا تو کمرے میں رہ جانے والے اکیلے آدمی نے نرس سے اپنا پلنگ کھڑکی کی جانب لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نرس نے اس کی اس خواہش کو بخوشی قبول کر لیا اور اس کا بستر کھڑکی کی جانب منتقل کروا دیا۔ جب کمرہ صاف ستھرا کر دیا گیا تو وہ اکیلا شخص بہت خوش ہوا کہ اب میں خود تمام مناظر سے لطف اندوز ہوتا رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بہت ہمت کر کے اپنی کہنی کا سہارا لے کر تھوڑا سا سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی کہ اب خود ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا، باہر کی دنیا کے رنگ دیکھ سکے گا، جھیل اور بچے دیکھ سکے گا اور خوشیاں اور محبتیں سب کچھ خود محسوس کر سکے گا۔ لیکن جب اس نے انتہائی تکلیف سے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں اسے ایک بڑی سی دیوار کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس دیوار کو دیکھ کر وہ حیرت اور غم سے ساکن سا ہو گیا، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوستو، یہی حال ہماری زندگی کا ہے۔ دیکھنے میں سامنے والا بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر خوشیاں صرف آپ کے اپنے انتخاب کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو خوشی آپ کی ہوگی۔ اگر آپ خود ہی خوش اور مطمئن رہنا نہیں چاہتے تو آپ کبھی زندگی میں اسے پا ہی نہیں سکتے۔ خوشی اور اطمینان آپ کے دروازے پر دستک دے کر نہیں آتے، بلکہ یہ صرف ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ جو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان کو خوشی ملے گی تو وہ ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔
خوشی اور اطمینان آپ کے اندر ہوتا ہے، اور اگر آپ کا رویہ مثبت ہے تو آپ کے ہر جانب سکون اور اطمینان ہوگا اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے پیج کو فالو نہیں کیا تو عکس زندگی پیج کو فالو ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلوہڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔